شام صاحب کچھ طالبانہ سے 3-4 سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ یہ آپ کی جو پیشکش ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. 1 منٹ کے لیے اگر کوئی یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھے کہ اس وقت دنیا میں جن لوگوں کو ترقی حاصل ہوئی ہے وہ مسیحی ہیں، وہاں پر تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو کچھ خدا کی ہدایت تھی اس کو انہوں نے پس پشت ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو کچھ دنیا میں ترقی تھی، افزونی تھی، خوشحالی تھی، وہ ان کے قدموں میں آ گئی. تو وہ بھی تو آخر خدائی کا دین ہے جس کو وہ مانتے تھے، وہاں پر تو دین کے انحراف کے نتیجے میں ان کو ترقی مل گئی. تو عمومی قانون کار فرما ہوگا نا، اس کا میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عمومی قانون ہے، اس میں بھی قدرت اپنا کام انجام دیتی ہے، لیکن وہ کس اصول پر دیتی ہے؟ وہ تدبیر کے موافق ہونے پر انجام دیتی ہے. اچھا، یعنی میں نے ایک چیز کی تدبیر کی ہے، میں نے اس میں اپنی جد و جہد شامل کر دی ہے، اس کی بنیاد ہی اصل میں سیکولر ہے، میں نے وہ کام کر دیا، اب اس کے بعد اس تدبیر کے ساتھ کچھ نتائج وابستہ ہیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت وہ نتائج اس سے متعلق کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو متعلق کر دیتے ہیں، چاہتے تو نہیں کرتے. وہ ایک عمومی قانون ہے، وہ تو دنیا میں جاری ہے. اس کے تحت اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ صرف انہی لوگوں کو رزق دیں گے جو ان کے ماننے والے ہیں. ٹھیک. وہ تو انہوں نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا کہ میرا عام قانون تو ہر وقت کام کر رہا ہے، چنانچہ اس قانون کے تحت دنیا میں نتائج نکل رہے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی نکلتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ دنیا صرف موجودہ قوموں ہی کی دنیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 25-26 بڑی تہذیبیں جن سے ہم واقف ہیں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو چکی ہیں. وہ دنیا میں اسی طرح عروج کو پہنچی ہیں، اسی طریقے سے ان میں زوال آیا ہے. ان سب کا مطالعہ کریں تو ان میں یہ عمومی قانون جاری ہے. وہ عمومی قانون جو ہم اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں گے، یہ آپ کی تدبیر ہے، اس کے ساتھ یہ 2-3-4 عقلی امکانات ہیں، یہ نتائج نکل سکتے ہیں. اب ان میں سے قدرت کے نظام کے تحت، بنے ہوئے قانون کے تحت، سنت اللہ کے تحت وہ نتائج نکل آتے ہیں. وہاں یہ قانون کار فرما ہے، وہ تو نکلنے ہیں. لیکن مسلمانوں کے ساتھ یا خدا کی منتخب قوم کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہے. یعنی اگر تو میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں اس طرح اپنی نصرت شامل کروں گا. یہاں صرف قدرت کا قائم کردہ نتیجہ نہیں ہے، نصرت بھی ہے، اس سے آگے، یعنی وہ تو ہونا ہی ہے. تدبیر کے ساتھ جو عقلی امکانات وابستہ ہیں ان کو نکلنا ہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کمی کو پورا کروں گا، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، میں زمین و آسمان کے خزانے اگل دوں گا. یہ جو دوسرا کام ہے جو نصرت ہے، جس میں گویا آپ کو ایک برتر طاقت حاصل ہوتی ہے. اس کو ذرا ماضی میں جا کے صحابہ کرام سے سمجھ لیجئے. یعنی صحابہ کرام کے ہاں وہ تدبیری قوت موجود نہیں ہے جس کا لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے یا جس میں وہ نتیجہ نکلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. ان کی طاقت کتنی ہے، روم و ایران کے مقابلے میں حیثیت کتنی ہے، اس کا اندازہ کر لیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت شامل کی بہت بڑے پیمانے پر. وہ ظاہر ہے اس عہد کی پاسداری کا نتیجہ ہے. چنانچہ موجودہ مسلمان قوموں کی ابتدا اس سے ہوئی، تو وہاں پر بھی یہی ہوا. اور پھر اس کے بعد اگر مسلمان اپنی اس حیثیت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، تو عمومی قانون کے مطابق وہ علمی ذرائع فراہم کرنے ہیں، وہ تدابیر کرنی ہے. ان تدابیر اور علمی ذرائع کے ساتھ وابستہ نتائج جو عام قانون کے تحت نکلنے ہیں وہ بھی نکلنے ہیں. لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کرنی ہے. اور کمی کیا بلکہ اس کو برتری کے مقام تک لے جانے کے لیے بھی اپنی نصرت کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے جو دین کے عمل کے ساتھ وابستہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ دین کے عمل میں بنیادی کردار دین کا صحیح علم ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، نقطہ بالکل واضح ہوا. 2-2-4 کی طرح